بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے اندر بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے علماء بھی گریز کرتے ہیں اور عوام الناس بھی پوچھنے سے اجتناب کرتی ہے، اور اس میں اپنے لیے شرم محسوس کرتے ہیں یا اس میں اپنے لیے وہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں، اور اس کو غیرت کا نام دیتے ہیں کہ ایسے مسائل کو ہم کیسے ممبر پہ بیان کریں، یا عوام یہ سوچتی ہیں کہ ایسے مسائل جو ہیں کیسے ہم اپنے امام حضرات علماء کرام سے پوچھیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک دو باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت مند ذات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت مند ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور قرآن مجید اگر آپ کھولتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے دیگر احکامات بیان کیے ہیں وہیں پر اللہ رب العزت نے یسألونک عن المحیض، حیض کے مسائل بیان کیے ہیں، وہیں پر اللہ رب العزت نے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم کا مسئلہ بیان کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے دیگر مسائل جنہیں ہم بیان کرنے یا پوچھنے کے اندر بے عزتی محسوس کرتے ہیں تو وہ تمام مسائل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ لہٰذا دین کے اندر، شریعت کے اندر کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور یا اس طرح کوئی مسائل بیان کرنا چاہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر وہ غیرت محسوس ہو اور وہ ان مسائل کو بیان نہ کرے تو یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ تو جو مسئلہ ایک حدیث آپ کے سامنے آج بیان کروں گا، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اپنی شہوت کو جو ہے وہ پوری کرتا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت اسے صدقے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی خواہش اگر وہ کسی ناجائز جگہ پہ پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ ملتا کہ نہ؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گناہ تو اس کو ملتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہاں اسے گناہ ملتا تو جائز جگہ پر اپنی شہوت کو پورے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرمائیں گے اور صدقے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب